بلے کے دعوے دار جو ہیں ایک اور سامنے آ گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی الیکشن ملتوی کر دیا جائے۔ چن چن کر ایسے نشانات پی ٹی آئی امیدواروں کو دیے جا رہے ہیں جس سے ان کو سوشل امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے۔ شیخ صاحب از ہرٹ کہ ایسا کیوں ہوا۔ شیخ صاحب از ان اے لاٹ آف پرابلم رائٹ ناؤ۔ عجیب گڑمس مچا ہوا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اپنی ہی پارٹی سے ناراض ہیں۔ کون تھا وہ شخص جس کی مخبری کی وجہ سے اختر اقبال پکڑا گیا؟ کب تک یہ کھلواڑ ہوتا رہے گا؟ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے میڈیا کے نمائندوں سے کچھ گفتگو کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، اب بلکہ 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف سے ان کے بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لیا جا چکا ہے، اور اس کے بعد غم ہے، غصہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ظاہری بات ہے وی کین سی دیٹ ریاکشن آلسو۔ اب یہ نیچرل بات ہے، اوبیسلی ایک جماعت جس سے اس کا نشان اس کے پاس نہ رہے تو اس کے بعد غصہ جو ہے وہ چڑھتا ہی ہے، لیکن اس کے کچھ بیک گراؤنڈز بھی ہیں، کچھ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور کیا یہ ریاکشن جو ہے وہ جائز ہے ناجائز ہے، کچھ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی خبریں ہیں، ساری خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں اس ویڈیو کے اندر، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ ضرور دیکھیے گا۔ اور خاص طور پہ جو ہمارا پچھلا ویلاگ تھا ایک ادارے سے ملاقات کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بہت ڈسکشن ہو رہی ہے، تھوڑا سا کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی جانب جو ہے ہم بڑی تیزی سے چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب تقریباً 30,000 سبسکرائبرز صرف دور رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد ہم ضرور کور کریں گے آپ کی مدد سے، تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ خبریں جناب شامل کرتے ہیں۔ ایک تو ایک اور قرارداد سینٹ سیکریٹریٹ میں جناب جمع کروائی گئی، اور یہ بھی عام انتخابات کو ملتوی کروانے کی ایک کوشش ہے۔ اس میں کہا گیا ہے جی 8 فروری کو جو ہے وہ عام انتخابات جو ہے ملتوی کر دیے جائیں۔ یہ قرارداد سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سیفران کے چیئرمین سینیٹر ہلال الرحمان کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ اس میں کہا گیا ہے جی شدید سردی اور برفباری خیبر پختونخوا میں شہریوں کو ووٹ ڈالنے سے روک رہی ہے۔ صوبے میں امیدواروں کے لیے الیکشن مہم چلانے میں بے شمار چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی خدشات کے باعث امیدواروں کو انتخابی مہم کے دوران دہشت گردوں کے حملے کا خدشہ ہے۔ قرارداد کے مطابق خیبر پختونخوا کے ووٹرز اور امیدواروں میں احساس محرومی ہے۔ خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ غیر موزوں ثابت ہو رہی ہے۔ عام انتخابات کو 8 فروری کے بجائے موزوں تاریخ تک ملتوی کر دیا جائے۔ اچھا، میں اس میں تھوڑا سا ذرا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی سب سے اسٹرانگ پوزیشن کے اندر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے، ایون دو بلے کا نشان ان کے پاس نہیں ہے، بٹ سٹل ان کے جو امیدوار ہیں وہ سب سے زیادہ میرے خیال میں خیبر پختونخوا کے اندر بہتر پوزیشن کے اندر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت جو ہے وہ بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہے ان انتخابات کے اندر جانے کے لیے، بلکہ مولانا صاحب جو ہیں وہ افغانستان کے اس دورے کے اوپر بھی صرف اسی لیے گئے تھے کہ دہشت گردی کے حوالے سے اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو ان کو خطرہ ہے یا ان کے امیدواروں کو خطرہ ہے اس کو کسی طرح جو ہے وہ ٹھنڈا کیا جائے معاملات کو۔ اس کے اندر وہاں پہ ان کی بڑی اہم کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کی جو طالبان ہیں ان کے چند لوگوں کے ساتھ وہاں پہ کچھ عام میٹنگز بھی ہوئی ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس کو ریزالو کیا جائے، ان معاملات کو ریزالو کیا جائے۔ تو سب سے زیادہ جو پرابلمٹک سچویشن ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے لیے ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ان کی پوزیشن جو ہے وہ کوئی زیادہ فی الحال تگڑی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بار بار قراردادیں بھی آ رہی ہیں اور بار بار کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کر دیے جائیں۔ لیکن میں آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی میں نے آپ سے بات کہی تھی، اور میں بڑا مصدقہ جو میرے پاس خبر ہے وہ یہی ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں یا مقتدرہ جو یہاں پہ پاورز ہیں پاکستان کے اندر، وہ کسی صورت بھی اب 8 فروری کا الیکشن جو ہے ملتوی نہیں کروانا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن جو ہیں وہ ضرور منعقد ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو انسیڈنٹ پیش آیا تھا سپریم کورٹ کے اندر کارروائی کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ بیرسٹر گوہر علی خان ان کے گھر کے اوپر جو چھاپا مارا گیا تھا، اور اسی وقت چیف جسٹس نے اس چیز کا نوٹس لیا تھا اور آئی جی اسلام آباد کو بھی بلا لیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جائیں جا کے آپ اس معاملات کی چھان بین کریں۔ تو اس کے اوپر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ کل گھر جانے والے ایس ایچ او سمیت اسلام آباد کے 5 افسران کو معطل کر دیا گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کے گھر پولیس کے جانے پر انکوائری کے معاملے میں ترجمان پولیس کا یہ بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ 13 جنوری کو پولیس ایک مخبر کی اطلاع پر اشتہاری کی تلاش میں سیکٹر F72 پہنچ گئی، تاہم وہ گھر بیرسٹر گوہر کا ہے یہ معلوم ہونے پر پولیس فوری طور پہ واپس آ گئی۔ ترجمان نے کہا جی بیرسٹر گوہر نے سپریم کورٹ میں اپنے گھر پولیس کے جانے کی شکایت کی، اس پہ چیف جسٹس نے کیپٹل سٹی پولیس آفیسر کو طلب کیا اور معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ ترجمان نے کہا کہ معزز عدالت نے آئی سی سی پی او کو ذاتی طور پہ بیرسٹر گوہر کی شکایت کو سننے کا کہا۔ آئی سی سی پی او اکبر ناصر خان
نے بیرسٹر گوہر کو تحقیقات کی یقین دہانی کروائی۔ آئی سی سی پی او نے کسی بھی پولیس افسر کے قصوروار ہونے پر کارروائی کی یقین دہانی کروائی، اور ڈی پی او سٹی کو انکوائری افسر مقرر کر کے تفصیلی رپورٹ 3 دن میں طلب کر لی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 5 افسران بشمول ایس ایچ او مرغلہ کو تاحکم ثانی معطل کر دیا گیا ہے۔ انکوائری ہو رہی ہے، قانون کی خلاف ورزی پر اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تو غیر مصدقہ ذرائع جو ہیں البتہ اس خبر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کے گھر پہ چھاپا اس لیے مارا گیا تھا کہ تحریک انصاف نظریاتی کے جو چیئرمین ہیں اختر ڈار، ان سے ملاقات کے شواہد جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیے جا سکیں۔ یہ چند جو سورسز ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں۔ تو یہ جو اشتہاری والی باتیں ہیں یہ ساری ہوائی باتیں ہیں، لیکن اصل جو ہے حقیقت وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ بلے کے جناب ایک اور جو دعوے دار ہیں، بلے کے نشان کے، بلے کے نہیں، بلے کے نشان کے الیکشن کے حوالے سے جو دعوے دار ہیں، وہ ایک اور سیاسی جماعت بھی آلریڈی میدان کے اندر موجود تھی، اور وہ ہے ہم عوام پاکستان پارٹی۔ تو ہم عوام پاکستان پارٹی نے بلے کے نشان کے حصول کے لیے ایک اور درخواست اب الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی ہے، اور اس مرتبہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے 28 دسمبر کو الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا تھا کہ بلے کا کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے۔ سپریم کورٹ نے اب پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی کیس جو ہے اس کا فیصلہ سنا دیا ہے، تو اس لیے بلے کے نشان سے متعلق ہماری درخواست جو ہے وہ التوا کا شکار ہے۔ اس کے بعد اب چونکہ بلہ جو ہو گیا ہے وہ کلیئر، تو یہ بلہ جو ہے وہ اب ہمیں الاٹ کر دیا جائے۔ تو بلے کے دعوے دار جو ہیں ایک اور سامنے آ گئے ہیں، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی الیکشن التوا کرنے کا اب میرا مطالبہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ، بلہ واپس، پھر الیکشن۔ تو اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی الیکشن ملتوی کر دیا جائے، اور اب ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز دوبارہ کروانے دیے جائیں، اور اس کے نتیجے میں کانسیکوئنٹلی جو ہے وہ بلہ ہمارے پاس واپس آ جائے اور پھر الیکشن کروائے جائیں۔ تو میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ 8 فروری کو ہی الیکشن ہو رہے، وہی بات جو میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا، اس کے اندر اب کوئی تبدیلی مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن ظاہری بات ہے آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی اب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ ملتوی کر دیے جائیں تاکہ وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کروا سکیں۔ تو دیکھیے اس میں جو سب سے، اور اس کی ریزن ہے، ظاہری بات ہے میں بلکہ بات کر ہی لیتا ہوں، میں نے جو شروع میں بات کہی تھی اس کی ریزن یہی ہے کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت مشکلات آنی ہیں، بہت زیادہ پرابلمز آنی ہیں۔ ایک حلقے سے جو ہے مختلف دعوے دار سامنے آ جائیں گے اور وہ کہیں گے جناب تحریک انصاف کے سپورٹرز جو ہیں وہ ہم ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ جو ہے وہ ہمیں ملا ہوا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ ووٹ آپ ڈالیں، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے وہ مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹنے کا خطرہ ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے ظاہری بات ہے اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی یہی کر رہی ہے کہ ایک تو انہوں نے پی ٹی آئی آفیشل نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی حتمی لسٹ جو ہے وہ آفیشیل ویب سائٹ پہ ڈال دی جائے گی، اور ان لسٹوں میں پینڈنگ سیٹوں کے حوالے سے جیسی حتمی لسٹ سیکرٹری جنرل آفس سے ملے گی وہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ ویب سائٹ پر جلدی امیدواروں کو ملنے والے انتخابی نشان بھی پبلش کر دیے جائیں گے، تفصیلات اکٹھی کی جا رہی۔ سو وہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا، the process has started کہ کسی طرح جو ہے وہ لسٹ فائنلائز کی جائے اور اسے ویب سائٹس کے اوپر ڈال دیا جائے، اور لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ جی فلاں حلقے میں کون ان کا کینڈیڈیٹ ہے، آپ وہیں پہ جا کے چیک کر لیں، اور اس کے بعد جو بھی انتخابی نشان ہے آپ اس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو ووٹ ڈالیں۔ تو لوگوں کو جو مختلف جو نشانات الاٹ ہو رہے ہیں وہ بالکل ٹوٹلی ایک وائڈ اسپیکٹرم ہے، جو مختلف آزاد امیدواروں کو، پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو الاٹ ہو رہے ہیں وہ کافی ڈفرینٹ ہیں۔ مثال کے طور پہ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 118، یہاں پہ عالیہ حمزہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں، یہ الیکشن لڑ رہی ہیں حمزہ شہباز کے خلاف۔ تو عالیہ حمزہ اور حمزہ شہباز دونوں آمنے سامنے ہیں، ان کو ڈائس، یہ جو ڈائس ہوتا ہے نا، وہ جو لوڈو کے اندر آپ کھیلتے ہیں ڈائس، چھکا چوکا، جو اس کے اوپر نمبرز ہوتے ہیں، یہ وہ سائن ان کو الاٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ این اے 119 سے شہزاد فاروق کو ٹرائسیکل کی الاٹمنٹ ہوئی ہے۔ این اے 121 سے وسیم قادر کو جو ہے وکٹ کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ این اے 122 سے تحریک انصاف کے سردار لطیف کھوسا کو انگریزی حرف کے کا جو لفظ ہے وہ ان کو الاٹ کیا گیا ہے۔ این اے 123 سے پی ٹی آئی کے افضال عظیم پاہٹ، ان کو ریڈیو کا سائن الاٹ کیا گیا ہے۔ این اے 127 سے ظہیر عباس کھوکر، انہیں کلاک کا سائن الاٹ ہوا ہے۔ 128 سے سلمان اکرم راجہ کو ریکٹ کا سائن جو ہے وہ الاٹ ہوا ہے۔ اسی طرح این اے 129 سے میاں اظہر کو وکٹ کا سائن الاٹ ہوا ہے۔ 130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد کو لیپ ٹاپ کا سائن جو ہے وہ الاٹ ہوا ہے۔ مظفر گڑھ سے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 175 سے جمشید دستی کو ہارمونیم کا انتخابی نشان الاٹ ہوا ہے۔ 176 سے
وہ 175 176 دونوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو 176 میں انہیں ہوائی جہاز کا نشان جو ہے وہ الاٹ ہوا ہے۔ سوابی کے حلقہ این اے 20 سے شہرام ترکئی اور پی کے 49 سے رنگیز خان کو فاختہ کا نشان جو ہے وہ الاٹ ہوا ہے۔ جھنگ سے این اے 109 سے پی ٹی آئی کے شیخ وقاص اکرم کو چارپائی، جبکہ این اے 110 سے صاحبزادہ امیر سلطان کو وکٹ کا انتخابی نشان ان کو الاٹ ہوا ہے۔ اسد کیسر کو جو ہے وہ این اے 19 سے ویل چیئر کا انتخابی نشان الاٹ ہوا ہے۔ حلقہ پی کے 28 سے شوکت علی یوسف زئی کو ریکٹ کا نشان ملا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کو چینک کا نشان ملا ہے۔ شاندانہ گلزار کو پیالہ، شیر رافریدی کو بوتل، کامران بنگش کو وائلن، ملک عامر ڈوگر کو کلاک، این اے 150 سے زین قریشی کو جوتے کا نشان جو ہے وہ الاٹ ہوا ہے۔ اس کے اوپر کافی ویسے ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ نشان ان کو کیوں دیا گیا ہے۔ مہر بانو قریشی، شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں، انہیں این اے 151 سے چمٹے کا نشان جو ہے وہ الاٹ کیا گیا ہے۔ میاں والی سے حلقہ این اے 90 سے پی ٹی آئی کے عمیر نیازی کو دروازے کا نشان جو ہے وہ الاٹ کیا گیا ہے۔ سو ناؤ یو کین سی کہ ٹوٹلی بالکل ہر قسم کا نشان جو ہے وہ ان تمام آزاد امیدواروں کو الاٹ کیا گیا ہے۔ رؤوف کلاسر صاحب جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا اگرچہ چن چن کر ایسے نشانات پی ٹی آئی امیدواروں کو دیے جا رہے ہیں جس سے ان کو سوشل امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ نشان ان کے ووٹرز کو ووٹ ڈالنے سے روک سکیں گے یا ان کی جیت میں کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن مخالفین ضرور ان بیچاروں کا شغل لگائیں گے۔ الیکشن کمیشن کو ایسے نشانات رکھنے ہی نہیں چاہیے تھے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ابھی اتنا سیاسی شعور نہیں آیا کہ وہ ان سمبلز کو واقعی سمبل سمجھیں۔ اگر ہماری قوم کو کرپٹ اور اخلاقی طور پر بددیانت لیڈرشپ سے کوئی مسئلہ نہیں تو تسلی رکھیں، مسئلہ چمٹے، بوٹ یا بوتل سے بھی نہیں ہوگا جب تک لٹیرا ہماری مرضی کا ہو۔ تو رؤوف کلاسر صاحب نے یہ جو مختلف سمبلز مل رہے ہیں اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب قلم دوات، انہوں نے این اے 56 سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی، بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے، ادھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے خلاف ہمارے اپنے دوستوں نے بھی کاغذات جمع کرائے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں، میں خبر آپ کو پہلے ہی بریک کر چکا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہم نے آپ کو تقریباً 1 مہینہ پہلے خبر دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف شیخ رشید صاحب کے خلاف اپنے امیدوار اتار رہی ہے اور ویسے ہی ہوا۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے اپنے دوستوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمارے مخالف تو جمع کراتے تھے، اب اور مزہ آ رہا ہے اپنوں نے بھی، جن کی خاطر ہم نے 40 دن چلا کاٹا، جن کے لیے ہم نے افت نہیں کی، جن کے خلاف ہم نے بات سننا گوارا نہیں کیا، جن کی فیملی کے خلاف ہم نے لفظ تک نہیں سنا، جن کے خلاف ہم نے 164 کا بیان ریکارڈ نہیں کرایا، جن کے خلاف ہمیں 4 مرتبہ اٹھا کر لے گئے، جن کے خلاف ہم نے 190 کا بیان ریکارڈ نہیں کرایا، انہوں نے بھی ہمارے خلاف امیدوار کھڑا کر دیا۔ ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے دوست ہیں، دوستوں سے لڑا نہیں جاتا۔ ان سے سوال ہوا کہ آپ کا مد مقابل بھی ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ بھی آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو لگتا ہے کہ صرف قلم دوات سے آپ یہ سیٹ جیت پائیں گے؟ انہوں نے کہا مجھے تو اللہ سے پوری امید ہے، لوگ باخبر ہیں، اگر تو میں نسلی ہوں، اصلی ہوں، غیرت مند ہوں، خوددار ہوں اور میرے خون میں راول پنڈی کی سوچ شامل ہے اور میں نہ بکا نہ بکا۔ تو لوگوں نے اس کے اوپر بڑی تالیاں بجائیں۔ انہوں نے کہا نہ میں 40 دن کے اندر بکا، نہ عمران خان کے خلاف بکا، کھڑا رہا، ڈٹا رہا، 23 دن علیحدہ ڈٹا رہا۔ جو آدمی اصول پر ووٹ دینا چاہتا ہے وہ 8 فروری کو انشاءاللہ قلم دوات کو ووٹ دے گا۔ شیخ صاحب از ویری ہرٹ، obviously he is very hurt کہ میں نے چلا بھی کاٹا، ان کے مطابق میں نے عمران خان کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کی۔ انہوں نے منیف فاروق کو جو انٹرویو دیا تھا اس کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب اس کا ریویو دیا تھا میں نے آپ سے کہا تھا بڑے ہوشیاری کے ساتھ جو ہے وہ اس ساری چیز کے اندر سے نکل کے گئے ہیں۔ تو شیخ صاحب از ہرٹ کہ ایسا کیوں ہوا اور یہ سب کچھ، بلکہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے لطیف کھوسہ صاحب کے پاس گئے تھے اور لطیف کھوسہ صاحب سے جا کے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کروایا تھا۔ اچھا لطیف کھوسہ صاحب بھی جو ہیں انہوں نے بڑی چلاکی سے ہیں، تو وہ وکیل اوبویسلی، انہوں نے بڑی چلاکی سے جو ہے نا بیچ میں سے انہوں نے بھی کام دکھا دیا تھا۔ انہوں نے کھل کے نہیں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے شیخ رشید صاحب کو سپورٹ کرے گی، اور وہ بیسکلی شیخ صاحب کی اس وقت وہ جو ایمرجنسی میٹنگز تھیں نا اور وہ جو ملنا ملانا تھا وہ صرف اسی لیے تھا کہ کسی طرح پی ٹی آئی کا بندہ میرے خلاف نہ کھڑا ہو، کیونکہ اگر وہ کھڑا ہو گیا نا تو میرا جیتنا بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ بندہ کھڑا ہو گیا۔ تو شیخ صاحب از ان اے لاٹ آف پرابلم رائٹ ناؤ، جس کی وجہ سے یہ سارے بیانات آ رہے ہیں، ہی از ہرٹ۔ خیر، تو اس کے علاوہ بلکہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے، میں ابھی تھوڑی دیر میں وہ کامنٹ بھی جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جاوید ہاشمی صاحب کے داماد زاہد بہار کو ملتان سے جناب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جنگ نے رپورٹ کیا کہ زاہد بہار پنجاب اسمبلی کی نشست پی پی 220 سے تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، تو زاہد بہار کو رات گئے آرو آفس کے باہر سے گرفتار کیا گیا۔ علاوہ ازیں تحریک انصاف کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ کراچی کے جوائنٹ سیکرٹری سعید الرحمان بنگش کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔
سعید الرحمان بنگش کو ضیاء الدین ہسپتال کے قریب سے پولیس نے حراست میں لیا، یہ بتایا گیا ہے ترجمان کی جانب سے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے اعجاز چودھری کو قومی اسمبلی کے حلقہ این 127 سے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں مل سکی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اعجاز چودھری کی اپیلیٹ ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف درخواست بھی خارج کر دی ہے۔ یہ تیسرا وہ مرحلہ ہے جہاں پہ دوبارہ ریجیکشن ہوئی ہے اعجاز چودھری صاحب کی۔ اس سے پہلے ان کے پیپرز جو ہیں ریٹرننگ آفیسر نے ریجیکٹ کیے تھے، اس کے بعد یہ اپیلیٹ ٹریبیونل کے اندر گئے، پھر اپیلیٹ ٹریبیونل نے بھی اسے ریجیکٹ کیا، پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے اس فیصلے کے خلاف اسے چیلنج کیا، وہاں سے بھی جو ہے ان کو نا امیدی ہوئی ہے۔ اور تحریک انصاف کے سینیٹر فلک ناز چترالی، ان کو جناب بیرون ملک جاتے ہوئے ایف آئی اے نے روک لیا۔ فلک ناز چترالی جو ہے پرواز AK-615 کے ذریعے اسلام آباد سے دبئی جا رہی تھی، تو سٹاپ لسٹ میں نام ہونے پر فلک ناز چترالی کو جو ہے طیارے سے آف لوڈ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جناب سانحہ 9 مئی میں ملوث متعدد نامزد اشتہاری ملزمان حماد اظہر، مسرت چیمہ، جمشید چیمہ، زبیر نیازی، کرامت کھوکر اور دیگر کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے، جس پر پولیس نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پولیس رائے کے مطابق اشتہاری ملزمان عدالت میں پیش ہوئے، نہ شامل تفتیش ہوئے، اشتہاریوں کے انتخابی عمل میں حصہ لینے کو روکنے کی استدعا کی جائے گی۔ پولیس رائے کے مطابق کاغذات منظوری کے بعد اشتہاریوں کو پارٹی ٹکٹ بھی دے دیا گیا۔ کاغذات منظور ہونے پر پی ٹی آئی نے اشتہاری میاں اسلم اقبال کو ٹکٹ دیا۔ اشتہاری غلام محی الدین دیوان بھی پی ٹی آئی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ پی ٹی آئی نے اشتہاری کرامت کھوکر کو بھی ٹکٹ دے دیا ہے۔ پولیس رائے کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے سنگین مقدمات میں اشتہاریوں کا انتخابات میں حصہ لینا خلاف قانون ہے۔ عدالت سے درخواست کریں گے کہ اشتہاریوں کے کاغذات نامزدگی کے بارے میں الیکشن کمیشن کو احکامات جاری کریں۔ الیکشن کمیشن رولز میں اشتہاری ملزمان کے الیکشن لڑنے کا کوئی ضابطہ موجود نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پولیس اپنا کیس جو ہے وہ کس طرح پروف کر پاتی ہے، کیونکہ اشتہاری ویسے تو مطلب الیکشن کمیشن روکتا نہیں ہے اس چیز کو، لیکن پولیس جا کے یہ کہے گی کہ جی اور یہ ہمیں آلریڈی مطلوب ہے اور یہ الیکشن کس طرح لڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے مجھے پرکشش آفرز بھی آئیں اور دباؤ بھی بہت تھا۔ پرکشش آفرز اور دباؤ کے جواب میں نے کہا کہ سوابی کا پختون ہوں، خان کو نہیں چھوڑ سکتا، خان نے عزت دی ہے، جینا اور مرنا اسی کے ساتھ ہے۔ تو اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سٹک کر رہے ہیں، اور انہوں نے، جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز خٹک صاحب نے جب پریس کانفرنس سب سے پہلی پریس کانفرنس کی تھی تو اس کے اندر اسد قیصر صاحب ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بعد میں اسد قیصر صاحب نے جو ہے وہ انکار کر دیا اور انہوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی ہے، تو آج تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ کراچی کے اندر شیر افضل مروت صاحب بڑے ناراض ہیں جناب پی ٹی آئی سے، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیسکلی کراچی میں پی ٹی آئی کی جانب سے بلاول چورنگی سے سی ویو جو ہے وہ نشان پاکستان تک ریلی نکالی گئی تھی۔ پاکستان شیر افضل مروت صاحب نے اس کو آرگنائز کیا تھا۔ اس میں کئی عرصے سے منظر عام سے غائب رہنے والے پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان بھی منظر عام پر آئے۔ خطاب کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا کہ ہمارا انتخابی نشان چھینا گیا، امیدوار گرفتار ہوئے، لیکن آج بھی انتخابی عمل کا حصہ ہے۔ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ آج کراچی کے عوام خود گھروں سے نکل کر آئے ہیں، لیکن جن لوگوں نے انہیں جلسے کی دعوت دی وہ خود گھروں سے نہیں نکلے ہیں۔ تو شیر افضل مروت نے سندھ میں پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ٹکٹوں کی تقسیم کی مذمت کرتے ہیں، جو ٹکٹ ہولڈرز آج کی ریلی میں شریک نہیں وہ ہمارے وفادار نہیں ہیں۔ تو عجیب گڑمس مچا ہوا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اپنی ہی پارٹی سے ناراض ہیں کہ ٹکٹ جو ہیں وہ صحیح طرح بانٹی نہیں گئی ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کو جو کراؤڈ ایکسپیکٹ کر رہے تھے میرے خیال میں شاید وہ ملا بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہ بھی بیان آیا کہ جی ان کو مختلف جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم 300 400 بندہ جو ہے وہ ہم ساتھ لے کر آئیں گے، لیکن بندہ کوئی اتنا نہیں نکلا نہیں جتنا یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ اور بعد میں شیر افضل مروت صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کراچی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ پولیس نے مہیسر ہاؤس کراچی ایسٹ کا محاصرہ کر لیا ہے، جہاں ہم رات 9:30 بجے ایک تقریب منعقد کر رہے ہیں۔ تمام سپورٹرز سے الآصف اسکوائر مین چورنگی پر پہنچنے کی درخواست ہے۔ ایک اور انہوں نے کیا وی ہیو ریچ دا وینیو پولیس از ان لارج نمبر وی آر آلسو ناؤ مور دین 1000 ان دا ریلی پرے فار اس مے اللہ مائٹی بی آر پروٹیکٹر۔ تو ایک جناب یہ معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ صحافی ہیں احتشام علی عباسی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں انہوں نے کہا جی میں نے اپنے ایک ذرائع سے خان تک پیغام پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو کور کمیٹی میں غدار ہیں اور کچھ وکیل بھی ان کا نام پہنچ جائے اندر، ٹکٹ دیتے ہوئے جو پارٹی کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اور اس سے بھی ضروری بات نظریاتی پارٹی کے ساتھ معاہدہ کیوں کیا جب الیکشن ایکٹ میں پابندی تھی۔ یہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف نظریاتی وہ جو دوسری جماعت ہے ڈار صاحب کی، ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا معاہدہ کر کے چیئرمین نظریاتی پی ٹی آئی اختر اقبال ڈار کو کیوں بیرون ملک نہیں بھیجا گیا؟
میں نے جب اغوا کی خبر دی تو مجھے کہا گیا کہ اختر اقبال بیرون ملک ہیں، آپ کی خبر غلط ہے، اور کون تھا وہ شخص جس کی مخبری کی وجہ سے اختر اقبال پکڑا گیا؟ تو یہ ایک صحافی ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز جو ہیں اب باقاعدہ اپنی انتخابی مہم شروع کرنے جا رہی ہیں۔ مریم نواز جو ہیں وہ کل آج اکاڑا کے اقبال اسٹیڈیم میں جلسہ عام سے خطاب کریں گی۔ ادھر اکاڑا میں نون لیگ کے جلسے کے لیے اسکول کالجز جناب 11 بجے بند کرنے کا گورنمنٹ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ کیا حرکت ہے کہ صرف کیونکہ مریم نواز کا ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ اسکول اور کالجز جو ہیں ان کو بند کر رہے ہیں کہ جی ان کا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ مطلب آپ کو کوئی پڑھائی کا اسٹوڈنٹس کے کتنا حرج ہوتا ہے اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے، صرف اس لیے کیونکہ ایک پارٹی کی جو چیف آرگنائزر ہے وہ وہاں پہ جلسہ کرنے جا رہی ہیں۔ مطلب یہ کب تک یہ کھلواڑ ہوتا رہے گا؟ پاکستان 76 سال ہو چکے ہیں، یہ ڈرامے بازیاں ہماری ختم نہیں ہوتی، اور ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ یہی حرکت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جناب مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ ریاض، یہ بھی ایک عجیب جملہ ہے جو مجھے کہنا پڑا، مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ ریاض، انہوں نے کہا ہے کہ جی قومی اسمبلی کے حلقہ ان 104 سے طبیعت کی خرابی کے باعث وہ الیکشن سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی شیر کے نشان پر میرا بیٹا راجہ دانیال اس مرتبہ الیکشن لڑے گا، اپنے فیصلے سے پارٹی قیادت کو آگاہ کر دیا ہے۔ راجہ دانیال نے کہا جی پارٹی لیڈرشپ کا مشکور ہوں کہ مجھے موقع دیا، بنیادی مسائل کو حل کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ تو راجہ ریاض صاحب خود تو نہیں میدان میں اترے، ان کے بیٹے جو ہیں ان کے صاحبزادے اس مرتبہ میدان میں اترے ہیں۔ اس کے علاوہ پارٹی احسن اقبال صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے نارووال میں میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا پارٹی قیادت 2013 کے انتخابات میں دانیال عزیز کو ٹکٹ دینے کے حق میں نہیں تھی، لیکن میں نے دانیال عزیز کے لیے 20 منٹ دلائل دی اور وفاداری کی ضمانت بھی دی۔ دانیال عزیز نے مسلم لیگ نون پر مہنگائی کا الزام لگایا اور مجھے اس کا ذمہ دار قرار دیا، حالانکہ مہنگائی تو پی ٹی آئی کے IMF پروگرام کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن دانیال عزیز نے پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے ہمارے خلاف پریس کانفرنس کی۔ دانیال عزیز اندرونی طور پر پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی دوڑ میں تھے، لیکن پی ٹی آئی نے گھاس نہیں ڈالی تو آخری روز ٹکٹ لینے پہنچ گئے اور اسی چکر میں ٹکٹ کے لیے درخواست تک نہیں دی تھی۔ تو یہ ایک الزام لگایا ہے احسن اقبال صاحب نے دانیال عزیز کے اوپر کہ جناب ایکچولی وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہتے تھے۔ یہ ایک نئی بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے میڈیا کے نمائندوں سے کچھ گفتگو کی، ذرا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کی حمایت نہ کرنے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک اصول وضع کیا ہے، جس نے پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کی اس کو ٹکٹ ہم نہیں دیں گے۔ تو یہ جناب شیخ رشید صاحب کے حوالے سے وہ بیسکلی، اور یہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، تو شیخ صاحب کی جو ناراضگی تھی یا جو دکھی تھے وہ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی 18 ماہ قبل کہا تھا کہ مذاکرات کریں، لیکن اب کسی سے مذاکرات کروں اور کیوں کروں؟ ایک ہی بات پر مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں۔ سپریم کورٹ سے 2 ججوں کے استعفے پر تشویش ہے، دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا سٹینڈ لے گی۔ ہم سے بلے کا نشان اس لیے واپس لیا گیا تاکہ ہماری پارٹی توڑی جا سکے اور الیکشن نہ لڑ سکیں، جو مرضی ہے کر لیں، ہم آخری بال تک لڑیں گے۔ صحافی نے پوچھا کہ آپ بار بار جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں، کیا فیض حمید کو بھی اپنا ملزم سمجھتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا جی فوج سیاسی جماعت نہیں ہے، آرڈر اوپر سے آتا ہے، ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے۔ ان سے سوال ہوا کہ کیا آپ سے کسی غیر ملکی سفیر یا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رابطہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ غیر ملکی جریدے میں شائع ہونے والے مضمون کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی غیر ملکی جریدے میں چھپا آرٹیکل وکلا کو زبانی طور پر ڈکٹیٹ کیا تھا، وکلا کو ہدایت کی تھی کہ میرے وی لاگ سے باقی چیزیں اٹھائی جائیں۔ عدالت کی ہدایت پر سردار شہباز کھوسہ نے عمران خان سے پوچھا کہ کیا میڈیا کے کسی اور رکن کو اندر بلایا ہے؟ تو عمران خان صاحب نے کھڑے ہو کے جج سے مکالمہ کیا کہ کیا ہماری چیزیں میڈیا میں رپورٹ میں ہوتی ہیں؟ تو صحافیوں سے انہوں نے پوچھا کہ کیا میری کوئی چیز رپورٹ ہو رہی ہے؟ تو صحافیوں نے جواب دیا آپ کی ہر چیز رپورٹ ہو رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس پہ حیرانی سے صحافیوں سے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ صحافیوں نے وضاحت کی کہ ایسا ہی ہے، آپ کی ساری گفتگو میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے۔ عدالت نے 2 صحافیوں کو روسٹر میں بلا کر کہا کہ جو صحافی اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت کور کرتے ہیں ان کی فہرست بنا لیں۔ صحافیوں نے کہا کہ جیل انتظامیہ جتنے صحافیوں کی فہرست مانگے گی ہم دینے کو تیار ہیں۔ اس پہ عدالت نے کہا کہ آپ فہرست فراہم کریں، بعد میں رد و بدل ہوتے رہیں گے۔ تو خان صاحب کو ویسے میرے خیال میں شاید پوری بات نہیں پتا، اڈیالہ جیل کے اندر جو خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں جرنلسٹ کے ساتھ، وہ ٹی وی پہ رپورٹ اس طرح نہیں ہو رہا، بالکل نہیں ہو رہا۔ یہ بات ان کو میرے خیال میں بتانی چاہیے تھی۔ سوشل میڈیا کی حد تک، وی لاگس کی حد تک، ٹویٹر کی حد تک، وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں، لیکن جس طرح جو کچھ وہ اندر بات کرتے ہیں
وہ ان کے ٹکٹس وغیرہ ان کے ہیڈ لائنز وغیرہ اس طرح رپورٹ نہیں ہو رہی. یہ فیکچوئل پوزیشن ہے میرے خیال میں. شاید یا تو میرے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے یا پھر جنہوں نے عمران خان صاحب کو یہ سب کچھ کہا ہے شاید ان کے سمجھانے میں غلطی ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو کمیونیکیشن گیپ کدھر ہے. دوسرا ہم نے جو پچھلے ویلاگ کیا تھا اس کے اوپر بہت سی مختلف چہمگوئیاں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. وہ جو ایک ادارے سے ملاقات کی کہانی تھی اس کے بارے میں, اور مختلف لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں, ہر ایک کا اپنا رائٹ ہے رائے دینے کا. بہرحال میں صرف ایک دفعہ اس کو دوبارہ اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ جو لفظ جو سوال جو جواب اس کے اندر رپورٹ کیا گیا ہے, میں اپنی ہر بات کے اوپر قائم ہوں. اور صرف اب نہیں, میرا کام تھا رپورٹ کرنا, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے اس کے اندر بار بار یہ بات کہی تھی کہ میں اس پہ تبصرہ اور تجزیہ نہیں کر رہا, کیونکہ میں ایز اے رپورٹر یہ بات رپورٹ کر رہا ہوں. تو اس کے اندر جو کہا گیا صحیح تھا غلط تھا یہ میں آپ کی امیجنیشن کے اوپر چھوڑتا ہوں, میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. میں آپ کو صرف رپورٹ کر رہا ہوں کہ یہ کہا گیا ہے اور یہ سوچ ادارے کے اندر پائی جاتی ہے. اینڈ آئی ایم اسٹیکنگ ٹو مائی ورڈز وٹ ایور آئی ہیو سیڈ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.